سیماب کیانی. میرا نام سیماب کیانی ہے اور میرا تعلق اسلام آباد ماڈل کالج برائے طالبات اسلام آباد سے ہے. جناب اسپیکر، معزز اساتذہ کرام اور طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے چائلڈ رائٹس، یعنی اگر بچوں کے بنیادی حقوق کے بارے میں بات کی جائے تو بچوں کا سب سے پہلا اور بنیادی حق تعلیم ہے. جی ہاں، تعلیم ہی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. تعلیم ہی ہے جس کی اہمیت سے کون واقف نہیں، اور یہ تعلیم دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم ہے. جناب اسپیکر، تاریخ گواہ ہے کہ آگ کی پرستش کرنے والوں نے آگ کو اپنے قابو میں لے لیا، اور پھر کیا تھا؟ اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آیا، چاند میں انسان نظر آیا. پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے. نیچے دیکھا زمین نظر آئی، زمین میں سمندر نظر آیا. میرا نام سیماب کیانی ہے اور میرا تعلق اسلام سیماب کیانی صاحبہ. سیماب کیانی. میرا نام سیماب کیانی ہے اور میرا تعلق اسلام آباد ماڈل کالج برائے طالبات اسلام آباد سے ہے. جناب اسپیکر، معزز اساتذہ کرام اور طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے چائلڈ رائٹس، یعنی اگر بچوں کے بنیادی حقوق کے بارے میں بات کی جائے تو بچوں کا سب سے پہلا اور بنیادی حق تعلیم ہے. جی ہاں، تعلیم ہی ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. تعلیم ہی ہے جس کی اہمیت سے کون واقف نہیں، اور یہ تعلیم دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم ہے. جناب اسپیکر، تاریخ گواہ ہے کہ آگ کی پرستش کرنے والوں نے آگ کو اپنے قابو میں لے لیا، اور پھر کیا تھا؟ اوپر دیکھا آسمان نظر آیا، آسمان میں چاند نظر آیا، چاند میں انسان نظر آیا. پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے. نیچے دیکھا زمین نظر آئی، زمین میں سمندر نظر آیا، سمندر میں گہرائی نظر آئی، گہرائی میں انسان نظر آیا. پوچھا ماجرا کیا ہے؟ جواب ملا انسانی ترقی ہوئی ہے. اور یہی ترقی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے تعلیم سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، اور یہی تعلیم ہمارا بنیادی حق ہے، ہمارے ملک کے بچوں کا بنیادی حق ہے. جناب اسپیکر، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نو یور رائٹس کے نام سے ایک کتاب پبلش کی ہے جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ ایز اے پاکستانی سٹیزن بچوں کا پیدائش کے ساتھ ہی ان کا پہلا اور بنیادی حق تعلیم ہے. اور ہمارا آئین پاکستان آرٹیکل 25A کے تحت ضمانت دیتا ہے کہ پاکستان کے ہر بچے کو 16 سال کی عمر تک مفت تعلیم دی جائے گی. مگر اس کے باوجود فگرز کے مطابق بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اور اس بارے میں حکومت کو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. جناب اسپیکر، تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ تعلیم کی بدولت ہی بہت سے لوگوں نے نہ صرف اپنا نام روشن کیا بلکہ انہوں نے اپنے ملک و ملت کا بھی نام روشن کیا. جناب اسپیکر، تعلیم کے میدان کے سپاہی جب جابر بن حیان اور غازی البرونی بنتے ہیں تو پھر اپنی زندگیاں بنا کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. تعلیم کے میدان کے سپاہی جب آئزیک نیوٹن گراہم بیل بنتے ہیں تو دوسروں کے کام آ کر جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. تعلیم کے میدان کے سپاہی جب رہنما بنتے ہیں تو سر سید احمد خان محمد علی جناح بن کر قوم کو جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں. تعلیم کے میدان کے سپاہی جب موسیقار، قلمکار اور فنکار بنتے ہیں تو پھر سلطان القسیمی سے لے کر انور مقصود کی صورت میں امن کا پیغام دے کر جینے کا نیا ڈھنگ سکھاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں. علم نے خون رگے جا دیا اور نہ مرا، علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا. علم سکرات کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو، علم سے یارا ہو گہوارا ہو انجام و نمو. علم بیٹے کی نئی قبر پر ماں کے آنسو، علم عباس علمدار کے زخمی بازو. کعبہ کو سین کو یہی سر کرتا ہے، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر کرتا ہے. علم طالب کو طلبتے ہی صلا دیتا ہے اور جہل انسان کو ابو جہل بنا دیتا ہے.
जनाब स्पीकर, कायद के पाकिस्तान का मकसद सिर्फ एक खित्ता अर्ज का नहीं बल्कि इस खित्ते में बसने वाले तमाम अफराद के लिए एक आजाद मुमलिकत का हसूल था, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी सूबे, नस्ल, मजहब या सिंध से हो। कायद के पाकिस्तान का मकसद इस खित्ता अर्ज के लोगों को इस्लाम के असूलों के मुताबिक आजादी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करना था, जहां मुसलमान अपनी तहजीब व तमद्दुन को जिंदा रख सकें और जहां इस्लामी तशख़्ख़ुस का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और कायद के पाकिस्तान का मकसद तभी पूरा हो सकेगा जब पाकिस्तान का हर बच्चा पढ़ लिख कर अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा, और ऐसा तभी मुमकिन होगा जब उसको उसका बुनियादी हक दिया जाएगा। तालीम की बदौलत ही हर बच्चे को ये पता चल सकेगा कि उसकी कोई मंजिल है, कोई नजरिया है, कोई नस्बुल ऐन है, कोई मकसद हयात है। जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस दुआ के साथ करती हूँ कि ऐ मेरे अल्लाह, हमारे मुल्क के बच्चों के दिलों में भी ऐसा ही नस्बुल ऐन और ऐसा ही मकसद हयात का जज्बा डाल दे कि हर बच्चा हमारी मिल्लत के मुकद्दर का सितारा बन जाए। इकबाल ने क्या खूब कहा है, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया।